محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہم پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ میں، اور آیت نمبر 24 ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم آیت نمبر 25 آیت نمبر 25 پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بشر بشارت دیجئے۔ بشارت کا سیدھا ترجمہ ہے خوشخبری۔ کوئی اچھی خبر دینے کے لیے بشارت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہر خوشخبری بشارت نہیں ہوتی۔ خوشخبری جب پہلی مرتبہ ملے تو اس کو بشارت کہتے ہیں، اس کے بعد وہ خبر رہتی ہے۔ اس کے بارے میں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، وَالْبَشَارَةُ الْإِخْبَارُ بِمَا يُظْهِرُ سُرُورَ الْمُخْبَرِ بِهِ۔ بشارت کہتے ہیں وہ خبر جو سننے والے کے چہرے پر مسکراہٹ اور خوشی لا دے، سننے والے کو خوشی ملے۔ یعنی کوئی بات ملتی ہے کہ بھئی آپ امتحان میں پاس ہو گئے، خوشی ہو گئی۔ اب اس کے بعد ماشاءاللہ کیا کہتے ہیں، مبارکبادیاں چلیں گے، اور دوسرا کہے گا، اور تیسرا کہے گا، اور چوتھا کہے گا۔ لیکن پہلی مرتبہ جو بات بتائی جاتی ہے نئی خبر کے طور پر، تو وہ جو نئی خوشی آتی ہے اس کو کہتے ہیں بشارت۔ ایسی خبر جو سننے والے کے لیے خوشی کا باعث ہو، اس کے چہرے پر خوشی لا دے پہلی مرتبہ میں۔ پھر اس کے بارے میں بعض علماء کہتے ہیں، امام نصفی لکھتے ہیں، ثم قال العلماء ان قال لعبده ایکم بشرنی بقدوم فلان فهو حر فبشروه فرادا عتق اولهم۔ فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اگر کوئی کہے، مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کہے کہ جو کوئی مجھے بشارت دے کہ فلاں شخص آ گیا، میرے بیٹے کا میرے کو انتظار ہے، سمجھو اس کے پاس جو ہے 10 غلام ہے، سلیو ہے، ان کا مالک ہے وہ، اور کہا کہ اگر کوئی میرے بیٹے کے آنے کی خوشخبری دے، بشارت دے، کوئی میرے کو بشارت دے میرا بیٹا آ گیا، تو وہ آزاد ہے۔ تو اور وہ الگ الگ طور پر اس کے 10 غلام بھی جو ہے آ کر اس کو خبر دیے کہ آپ کا بیٹا آ گیا، آپ کا بیٹا آ گیا، آپ کا بیٹا آ گیا، الگ الگ وہ لوگ آ کر اطلاع دیے۔ تو جو سب سے پہلے اطلاع دیا وہ آزاد ہو جائے گا، جی وہ آزاد ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں جو مجھے بشارت دیا وہ آزاد ہے۔ تو باقی لوگ بھی خوشخبری تو دیے ہیں، لیکن بشارت اسی کو کہا جائے گا جو سب سے پہلے مرتبہ میں ملی ہے، اس لیے پہلے والا آزاد ہوگا۔ اس کے برخلاف اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرے بیٹے، جو شخص میرے بیٹے کے آنے کی خوشخبری دے، بشارت کا لفظ استعمال نہ کرے، خوشخبری دے، وہ آزاد ہو جائے گا اگر کہے گا، تو جتنے لوگ اطلاع دیں گے سب کے سب آزاد ہوتے چلے جائیں گے۔ جتنے لوگ اطلاع دیں گے کہ خوشخبری اچھی خبر سنانے کو کہتے ہیں، بشارت اچھی خبر پہلی مرتبہ سنانے کو کہتے ہیں بشارت، ٹھیک ہے۔ تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وبشر، اور خوشخبری، بشر خوشخبری دیجئے، بشارت سے بشر ہوتا آرڈر کریے، آرڈر کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ہر وہ فرد جو بشارت دینے کے لائق ہو، یعنی علماء بھی بشارت دے سکتے ہیں، اولیاء بھی بشارت دیتے ہیں، جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے مکمل یقین ہو، اور وہ باعمل لوگ ہوں، اور لوگ تک دین پہنچا رہے ہوں، ایسے افراد کے لیے بھی اس کے اندر گنجائش ہے۔ اصلاً تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے۔ وبشر، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دیجئے، الذین آمنوا، الذین جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات، عملوا و اور عملوا عمل کیے، الصالحات نیک کام۔ اب اس میں ایک دو تین باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دیجئے ان لوگ کو جو ایمان لائے۔
تو ایک تو اس میں مراد یہ ہوگا کہ جو ایمان لائے یعنی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت پر اور رسولوں پر اور کتابوں پر اور اس طرح سے یہ ایمان. اور ایک اگر اوپر کی آیت سے اس کو لنک کیا جا رہا ہے تو وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَيْ بِمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. کیا فرمائے تھے ہم آیت نمبر 23 میں؟ جی ہے آیت نمبر 23 میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا. اور اگر تم اس بات پر شک میں ہو جو کچھ ہم نے اپنے نبی پر اپنے بندے پر نازل کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو نازل کیا گیا ہے اس پر یہ کیا کہتے ہیں کفار شک کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا. منافقین اور کفار شک کرتے ہیں. تو یہ جو شک کرتے ہیں ان کے لیے تو عذاب ہے، چیلنج ہے. اگر لا سکتے تو سورہ لا کر بتا دو. سارے کفار کو چیلنج دیا گیا جو قرآن سے متعلق. اب رہا جو قرآن کو یقینی طور پر مان لیے، بس یہ مراد ہے یہاں پر وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو اس قرآن پر پورا یقین کامل رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اس بات کو اچھے سے مانتے ہیں. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اور انہوں نے صالح اعمال کیے ہیں. صالح اعمال کیے ہیں. صالح کس کو کہتے ہیں صاحب؟ فرماتے ہیں امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ والصالحات كل ما استقام من الاعمال بدلیل العقل والکتاب والسنہ. صالحات کہتے ہیں ہر وہ عمل جو دماغ، قرآن اور حدیث اس کے مطابقت میں ہو وہ عمل صالح ہے. عمل صالح کس کو کہیں گے؟ جو قرآن کے مطابق ہو، جو سنت نبوی کے مطابق ہو اور عقل کے مطابق ہو. یہ یاد رکھو کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن یا حدیث شریف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل، ان کی سنت یا قرآن کا کوئی حکم عقل کے خلاف نہیں جاتا. ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا. جو عقل کے خلاف جائے وہ قرآن اور حدیث نہیں ہوتی اور نہ وہ اسلام ہوتا، نمبر ایک. اور دوسری بات یہ کہ عقل ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ عقل قرآن اور سنت کے خلاف جائے. اب اگر کہیں پر تناقض دکھتا ہے، کسی کو یہ دکھتا ہے کہ بھئی یہ تو عقل میں نہیں آ رہی بات. بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھئی یہ قرآن میں حکم ہے کہ وراثت جب تقسیم ہو تو عورت کو ایک حصہ، مرد کو 2 حصے کرتے. یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی. تو عقل کی کمزوری ہے، یہ ریسرچ کی کمزوری ہے، عقل کی کمزوری ہے، نالج کی کمزوری ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عقل صحیح نہیں ہے. عقل کو صحیح کریے، اچھے سے اسٹڈی کریے، اچھے سے محنت کریے، آگے پیچھے کے آیتیں پڑھیے، بہت سمجھ میں آ جائے گا، سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا اگر عقل کو اچھا کر دیا. تو ایک اچھا عقل کبھی بھی قرآن اور حدیث کے خلاف نہیں جا سکتا ہے. اگر دونوں میں کہیں ٹکراؤ معلوم ہو رہا، کوئی حدیث شریف پڑھ رہے ہیں جو بالکل دماغ میں نہیں قبول ہو رہی کہ یہ صحیح کیسا ہو سکتا ہے، تو 2 میں سے کوئی ایک بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث شریف نہیں ہے، راویوں کی غلطی ہے، من گھڑت ہے، موضوع ہے، غلط پہنچی ہے. جی تالیف السند ہے یا تالیف المتن ہے، کسی اعتبار سے وہ اس میں غلطی ہو رہی ہے. یہ بھی امکان رہتا. اور زیادہ امکان اس بات کا رہتا ہے کہ دماغ خراب ہے. زیادہ امکان حدیث شریف کی سند پہ اور آیت کریمہ کے معنی پر جو بحث افراد کرتے ہیں، ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ایسے افراد اس پہ گفتگو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے عقل کو ان علمی امور پہ بات کرنے کے لیے تیاری نہیں کیا. زندگی بھر جو ہے وہ گلی ڈنڈا اور کرکٹ کھیلنے میں وقت گزار دیا. جی نہ کالج کی پڑھائی کی، نہ مدرسے کی پڑھائی کی، نہ استاد کے پاس وقت گزارا، نہ کیا کہتے ہیں کسی مرشد کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی ضرب لگایا، نہ اخلاص پڑھا، نہ ماں باپ کی بات سنا، نہ کچھ کام کیا. زندگی کے ہر محاذ پر جو ہے اپنے نفس کی منمانیاں کیا اور اس کے بعد بیٹھ کر یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی، وہ آیت میں ایسا کیوں ہے. جی انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس کو کیا کہیں گے کہ اس کا دماغ برابر نہیں ہے، اس کا دماغ برابر نہیں ہے. ہم وہ نہیں کہتے، کسی کو عیب نہیں دلاتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ جو کام کرنے جا رہے ہو اس کے حساب سے تیاری بھی کر لیجئے، اس کے حساب سے تیاری بھی کر لیجئے. ایک مہمان گھر کو آنا ہے تو اس کے لیے تیاری کرنا ہے، ایک میچ کھیلنا ہے تو اس کی تیاری کرنا ہے، جاب کرنا ہے تو اس کی تیاری کرنا ہے. قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چائے خانے میں بیٹھے بیٹھے، دوستوں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ بھئی ہم کو
یہ آیت نہیں سمجھ میں آئی، وہ حدیث شریف نہیں سمجھ میں آئی، نہیں نہیں ایسا نہیں ہے، وہ قرآن ہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، وہ صحیح ہی ہے، اور وہ حدیث ہی ہے، اور حدیث حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور وہ 100% صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، اور بالکل عقل کے مطابق ہے۔ تیری عقل خراب ہے، اس کو صحیح کر لے، تیری عقل خراب ہے تو اس کو صحیح کر لے، یہی کہنا پڑے گا لوگ سے، عامت الناس سے یہی کہا جائے گا کہ اپنے عقل کو مضبوط کریے، علم میں اضافہ کریے، بات سمجھ میں نہیں آئی تو ایک بات سن لے کہ ایسا کیسا، آدھی حدیث پڑھ لے کہ ایسا کیسا، آدھی آیت پڑھ لے کہ ایسا کیسا، نہیں، ایک آیت پڑھنے سے نہیں، کئی آیتیں پڑھنا پڑتا، کئی احادیث پڑھنا پڑتا، اور کیا کہتے ہیں، جو بھی واقعہ، جو بھی تاریخ اسلام میں ملتا ہے واقعہ کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا، آگے پیچھے سیاق سباق تطبیق حالات سب اصول وغیرہ پڑھنے کے بعد اگر دماغ میں نہیں آیا تب یہ سوچنا پڑے گا کہ واقعی میں یہ حدیث شریف ہے یا حدیث شریف نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ عمل صالح کہتے ہیں جو قرآن، حدیث اور عقل کے مطابق ہو، جو چیز ان تینوں چیز کے مطابق ہو جائے وہ کیا کہتے ہیں، وہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح ہے۔ اور عمل صالح کیا ہوتا ہے صاحب؟ اور ایک بات اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں، عمل صالح جو ہے وہ تحت امر الہی ہوتا ہے، جو بھی کام اللہ کے حکم کے تحت چل رہا ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں جا رہا ہو، اللہ کے بنائے ہوئے باؤنڈریز سے باہر نہیں جا رہا، اللہ کے حکم کے تحت جو چل رہا ہو وہ عمل صالح ہے، وہ عمل صالح ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور خوشخبری دیجئے ان کو جو ایمان لائے، ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، ان لہم، کہ ان کے لیے، ان کہ لہم ان کے لیے، کہ ان کے لیے کیا ہے، ان کے لیے جنات، ان کے لیے جنات ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات، ان کے لیے جنتیں ہیں۔ جنات یہ جمع ہے، جنت واحد ہے، جنت ایک ہے، سنگولر ہے، اور جنات اس کی جمع ہے، بہت زیادہ جنتیں، زیادہ، ٹھیک ہے۔ جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ یاد رکھو کہ عربی زبان میں جیم نون، یہ جو لفظ ہے، جیم نون ہے اصل میں، دو نون، تو کیا کہتے ہیں، یہ جیم نون جہاں پر ہو وہاں پر چھپنے کے معنی آتے، چھپنے کے اور چھپانے کے معنی آتے ہیں، اسی سے جن کہتے ہیں، جن اس کے کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ نظر نہیں آتا، جی مخلوق تو ہے، کوئی ہے لیکن نظر نہیں آ رہا تو وہ جن ہو گیا۔ اسی طرح سے کہتے ہیں جنین کہتے ہیں وہ بچے کو جو ماں کے پیٹ میں ہے، اور اسی طرح سے کہتے ہیں جنہ کہتے ہیں ڈھال، شیلڈ ہوتی نا، جنگ میں تیر آ رہی ہے یا تلوار آ رہی ہے تو روکنے کے لیے جو ڈھال ہوتی ہے، تو انسان اس کے ڈھال کے پیچھے چھپ جاتا ہے، وہ انسان کو چھپا دیتی ہے، اس لیے اس کو جنہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اور بھی الفاظ بہت سارے اس میں ملتے چلے جائیں گے۔ اب جنت کا نام جیم نون سے کیوں رکھا گیا، جنت کیوں کہا جاتا؟ سیدھا حدیقہ کہہ دیتے ہیں، بستان کہہ دیتے ہیں، بستان بھی چمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، حدیقہ بھی چمن کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو پھر جنت کیوں بولے؟ جنت بھی چمن ہوتا ہے اور باغ ہوتا ہے، جی، تو ان کے لیے بستان کا لفظ استعمال کیوں نہیں کیا گیا؟ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت اتنے گھنے ہو کہ وہ چھپا دے، بہت گھنے درخت ہو، جی۔ ایک ہوتا نا درخت میں کیا ہوتا، اگر درخت میں کمزوری اگر ہو تو اس کے پتے کم رہتے ہیں، ڈالیاں مرجھائے ہوئے رہتے ہیں، پھل پھول کم رہتے ہیں، تو وہ آر پار نظر آتا جاتا، جیسا پت جھڑ کا موسم رہتا ہے، پتے جھڑنے کا جیسا موسم آتا ہے، تیز ہوائیں چلتی ہیں تو آر پار نظر آ جاتا ہے، سوکھے کھلا ڈالیاں تو بہت ہے۔ لیکن اگر وہی برسات کے موسم میں، اور کیا کہتے ہیں اس کو، موسم بہار میں، ربیع، اسپرنگ کے موسم میں اگر دیکھیں، جب رمجھم بارش ہو رہی ہو، ٹھنڈی ہوا ہلکی ہو، ویسے ٹائم پہ آپ دیکھیں گے کہ سارے درخت گھنے ہو جاتے ہیں، ایک درخت کے آر پار نظر نہیں آتا، تو کیونکہ جنت اس باغ کو کہتے ہیں جس کے درخت گھنے اور بھرے ہوتے ہیں، پھل اور پھول سے بھرے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے پیچھے والے کو چھپا دیتے ہیں، اس لیے اس کو جنت کہتے ہیں، جنت۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، اور خوشخبری دیجئے ان لوگ کو جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں، جنت ہے نہیں،
جنتیں ہیں ان کے لیے. جنتیں بہت ساری جنتیں، ایک جنت نہیں ہے، جنت الفردوس ہے، جنت الخلد ہے، جنات عدن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جنتوں کا قرآن کریم میں ذکر کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بہت سارے درجات رہیں گے، بہت سارے، ہر لیول کو ایک جنت کہا جائے گا. وہ الگ الگ درجے رہیں گے، اعمال اور ایمان کی قوت کے اعتبار سے ان کو وہ درجات عطا کیے جائیں گے. ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. جی تجری یہ لفظ مؤنث ہے جریان سے. جی جرا یجری، تجری، یجری مذکر کے لیے، تجری مؤنث کے لیے. جرا یجری کہتے ہیں دوڑنا، جرا یجری دوڑنا. ٹھیک ہے. رکضہ بھی لفظ آتا ہے، جرا بھی آتا ہے، مگر پانی کے لیے رکضہ نہیں آ سکتا، پانی کے لیے صرف جرا یجری. اسموتھ طریقے سے گزر جانا، بہہ جانا، دوڑنے کے لیے بھی بولیں گے، اور جیسے کہتے ہیں پانی کا دوڑنا، پانی کا ہلنا. تو تجری دوڑتا ہے، من تحتہا اس کے نیچے سے. ایسے جنات ہے، ایسے جنتیں ہیں، اور جنتوں کے نیچے سے پانی دوڑ رہا ہے. من تحتہا الانہار، اس کے نیچے سے نہریں دوڑ رہی ہے، نہریں بہہ رہی ہے. تو کس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے بڑے درخت ہوں گے اور جنت ہوں گے، اور وہ جنت کی جو زمین ہوگی جس پہ درخت ہوں گے، اس زمین کے نیچے سے پانی جاتا رہے گا، نیچے سے. یہ ایک معنی بعض لوگوں نے لیا من تحتہا الانہار، کیونکہ تحت کہتے ہیں نیچے کو، تحت کہتے ہیں نیچے کو. من تحتہا، ہا اس کے نیچے سے، الانہار نہریں گزرتی. بعض علماء نے کہا نہیں، یہ انداز بیان ہے، یہ اس کے نیچے سے گزرتا ہے، یہ انداز بیان ہے. جیسا آپ تصور کر لو کہ ایک ندی ہے، ندی کے کنارے میں بڑے بڑے گھنے درخت لگے ہوئے ہیں. ندی کے پاس میں ریور کے پاس میں اگر بڑے بڑے درخت لگے ہوئے ہیں اور وہاں سے ندی جا رہی ہے، تو لوگ کیا بولیں گے؟ دیکھو یہ درختوں کے نیچے سے ندی جا رہی ہے، یہ درختوں کے نیچے سے ندی جا رہی ہے جو کہتے ہیں. تو یہ ایک تعبیر ہے، انداز بیان ہے. ایک امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں ایک عجیب بات لکھے ہیں کہ جنت کے نہروں میں اور دنیا کی نہروں میں فرق ہے. دنیا کی نہروں، یقینی بات ہے فرق تو رہے گا، لیکن ایک فرق وہ ذرا ایک عجیب بیان کیے جو میں پہلے نہیں پڑھا تھا، یہ چیز میرے لیے نہیں تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیسا دنیا کی نہریں جو ہے، نہر اصل میں کہتے ہیں اس گالے کو جس میں پانی بہتا ہے، اصل میں پانی کو نہیں کہتے ہیں. پانی گزرنے کی وجہ سے زمین میں ایسا ایک گڑھا جیسا ہو جاتا ہے، ایک پائپ لائن جیسا ہو جاتا ہے. جی وہ ایک جو گالا بنتا ہے جس کے بیچ میں سے پانی گزرتا ہے، جی نالا جو بنتا ہے اور گالا جو بنتا ہے جس میں سے پانی جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں اصل میں نہر. لیکن آپ فرماتے امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ جنت میں نہروں کے لیے زمین میں گالا یا نالا اس طرح سے نہیں بنے گا، بلکہ زمین بالکل سیدھی ہی رہے گی اور اس کے اوپر سے پانی گزر جائے گا، اور پانی ادھر ادھر نہیں ہوگا، اور وہ نہر کی طرح گزر جائے گا، نہر کی طرح گزر جائے گا. تو یہ بڑی عجیب بات انہوں نے لکھے ہیں، اس کا ریفرنس وغیرہ نہیں لکھے ہیں، میرے خیال سے اگر ڈھونڈے تو مل جاتا. یہ چیز میرے لیے بالکل نہیں تھی. یہ تجری من تحتها الانہار، فرماتے ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے خوشخبری دو، خوشخبری دو ان کے لیے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے، کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جس کے نیچے سے نہریں جا رہی ہے، نہریں بہہ رہی ہے. کلما رزقوا منها من ثمرہ، کلما دو لفظ ہے یہ اصل میں، اس کا مطلب جب دونوں کو ملا دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے جب، کلما جب، رزقو رزق پانا، کچھ عطا ہونا. جی رزق، رزق یرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نعمت عطا کیا کھانے پینے کی. جی کلما رزقوا منہا، جب کبھی ان کو رزق دیا جاتا ہے اس میں سے، کس میں سے؟ اس جنت میں سے. من ثمرات، اس جنت میں سے ان کو پھل دیا جاتا ہے. ثمر کہتے ہیں پھل کو، غالباً پیچھے گزر چکا ہے ثمر اور ثمرات. کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، جب کبھی ان کو پھل میں سے ایک رزق عطا کیا جاتا ہے، رزق کے طور پر ایک پھل عطا کیا جاتا ہے. قالوا، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ہذا یعنی اہل جنت ایمان والے کہتے ہیں، ہذا یہ، الذی جو، رزقنا رزقا رزق پایا، رزقنا ہم رزق پائے، نا بولے تو ہم ہو گیا نا. ھذا الذی رزقنا، من سے قبل پہلے، من قبل پہلے سے. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے، وہ کہتے ہیں کہ یہی ہے جو ہم کو پہلے بھی دیا گیا تھا.
یعنی جنت کے اندر جب ان کو کوئی پھل لا کر دیا جاتا ہے اہل ایمان کو، اور جنتیوں کو جب کوئی پھل کوئی کھانے کی چیز لا کر دی جاتی ہے تو بولتے ہیں یہ چیز تو ہم پہلے بھی کھائے۔ اب اس سے مراد دو ہو سکتے ہیں کہ یہ تو وہی ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، دنیا میں ہم سیب کھاتے تھے، یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا جاتا تھا، موسمبی ہو یا جو بھی چیز ہو، آم ہو، تو جو یہ ہم کو پہلے دیا جاتا تھا سے مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو دنیا میں ہے، جو دنیا میں هذا الذي رزقنا من قبل۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ان کو اس پھل کے ذریعے مشابہت لگ گئی، جی وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور اس کے عطا کرنے میں ان کو مشابہت لگ گئی، یعنی شبہ ہو گیا ان کو، کیا کہتے ہیں، دو چیزیں ایک جیسی رہتی، ارے یہ وہی تو نہیں ہے، ارے نہیں یہ وہ نہیں ہے، یہ اس طرح سے ان کو شبہ لگ گیا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ تو اب اس کے متشابہ ہونے کے بارے میں دو باتیں ہیں، دو باتیں۔ بات نمبر ایک یہ ہے کہ جب ان کو پھل لا کر دیا جاتا ہے تو وہ پھل دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہی ہم کو دنیا میں بھی دیا جاتا تھا، لیکن جب کھاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے یہ تو چیز الگ ہی ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے یہ وہی ہے، لیکن یعنی کہنے کو تو یہ سیب ہے، لیکن یہ دنیا کا سیب تو کہیں کچھ نہیں ہے، یہ سیب تو اس کو کہتے ہیں، آم تو اس کو کہتے ہیں، تربوز تو اس کو کہتے ہیں، اس طرح سے۔ تو یعنی مزے کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہوگا، دیکھنے کے اعتبار سے مشابہت ہو جائے گی۔ تو یہ ایک معنی اس کا ہو سکتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیے ہیں کہ وہ جنت کے اندر ہی ایک پھل کھائیں گے اور اس کا مزہ لیں گے، بہت مزہ آئے گا ان کو، اور اس کے بعد جب دوبارہ پھل آئے گا تو ان کو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کھائے نا، یہی پھل ابھی تھوڑی دیر پہلے کھائے نا، لیکن جب کھائیں گے تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ بالکل الگ ہے۔ یعنی ہر پھل کا جنت میں ایک ہی قسم کے آپ کئی پھل کھاتے جائیں، ہر پھل کا مزہ، ہر وہ کھائے جانے والا پھل یا میوہ یا جو بھی چیز ہم کھاتے ہیں جنت کے اندر، اس کے بعد کھائے جانے والی چیز کا مزہ پہلے والے سے اور بہتر ہوگا۔ دیکھو ایک جیسا مزہ اگر ہو نا تو بہت مزہ کا ہونے کے باوجود بھی انسان اس سے بیزار ہو جاتا، اور جنت میں بیزارگی ممکن نہیں ہے، جنت میں بیزار ہونا، مایوس ہونا، بس ہو جانا، یہ چیزیں ممکن نہیں ہیں۔ جیسا زمین میں ہم کہتے ہیں بہت جم کے بھوک لگ رہی ہے، بہت زبردست بریانی بنی ہے، مندی بنی ہے، اور وہ فلاں بنا ہے، کبسا وبسا کیا کیا رہتا وہ سب زبردست طریقے کی بنی ہوئی ہے، اور کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا، اب اس کے بعد اچھا تھوڑا اور کھا لیے، اور اس کے بعد ختم، اب اس کے بعد کھائے تو وہی بریانی اچھی نہیں دکھتی ہے، بس بھائی مد ہو گیا بھگا کے، بس اب اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دنیا کے اندر ہوتا، لیکن جنت میں یہ نہیں ہوتا، جنت میں نہ مد ہوتا ہے، نہ بس ہوتا ہے، نہ پریشانی ہوتی، جب انسان چاہتا ہے کھا سکتا ہے، اور جتنا چاہا کھا سکتا ہے، اور ہر کھانے کے بعد دوبارہ وہی چیز جب کھاتا ہے تو اس سے مزہ اور بڑھ کر رہتا ہے، یعنی اس مزے سے انسان بیزار نہیں ہو سکتا، اور بڑھ کر آتا، اور بڑھ کر آتا، اور بڑھ کر آتا۔ جیسا آپ تصور کر لیں نا، آپ 4 آم لائیے، ایک آم کا ایک مزہ رہتا، دوسرا آم اس سے تھوڑا اچھا رہتا، تیسرا آم اس سے تھوڑا خراب رہتا، ہے تو آم ہی لیکن ان میں مزہ میں فرق ہوتے جاتا۔ تو اس طرح سے جنت میں دکھنے میں پھل ان کو شبہ لگتا ہے کہ ہم تو یہی کھا رہے ہیں، لیکن ہر آنے والا مزہ پہلے مزے سے ارفع رہتا ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا میں ایک بات بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بتاتے ہیں، ایک بات بڑی اچھی دکھی میرے کو، وہ بات بڑی اچھی توجیہ۔ آپ یہ بتائیں کہ متشابہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ شبہ والا، جیسا دنیا کے پھل سے ان کو شبہ ہوگا، وہ نہیں بنا دینا تھا پورے۔ چلو دنیا کے تربوز، سیب، آم اور انگور اور موز تو ہم کھا چکے تھے نا، یہ چیز کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ ریپیٹیشن کچھ نہیں ہوتا ہے، جنت کے اندر کوئی چیز، دنیا میں جو چیزیں آئی تھی ان میں سے کوئی چیز جنت کے اندر ریپیٹ نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ متشابہہ کیا بیان کر رہے ہیں؟ تو بتاتے ہیں یہ ہے کہ مثال کے طور پہ سمجھ لو، ایک جملہ حضرت لکھتے، ایک چیز جس سے مخاطب بالکل واقف نہیں، اس سے مشابہ تر اور قریب تر چیز بیان کی جائے گی۔ یعنی اگر کوئی آدمی کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے تو بالکل ہی اس کے دماغ میں نہیں آ رہا، تو اس سے قریب چیز کیا سمجھ سکتا ہوں؟ ہاں ایسا، ٹھیک ہے۔
میں حضرت قبلہ تو ایک مثال دے رہے ہیں، لیکن میرے کو اور ایک مثال بھی یاد آ گئی، ایک میرے ساتھ ہوا تھا، تو پہلے حضرت قبلہ کی مثال بتا دیتا ہوں۔ حضرت قبلہ یہ مثال لکھے اس میں کہ مان لو ایک چھوٹا کھیڑے گاؤں سے، ایک چھوٹے گاؤں سے کوئی آدمی ہے، اس کو برفی نہیں معلوم، یہ جو مٹھائی کی دکان پہ برفی ہوتی ہے، برفی کی مثال اس لیے بھی ہے اس میں کیونکہ وہ پورے ہندوستان کے طول و عرض میں برفی چلتی ہے، انڈیا پاکستان ہر جگہ، یہ ایک کامن مٹھائی ہے ہر طرف۔ کسی کو برفی نہیں معلوم ہے، ایک گاؤں کا آدمی ہے، اس کو برفی نہیں معلوم ہے، اب اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آپ کو برفی ملیں گی، تو ان پوچھتا ہے کہ برفی کیا چیز ہے یہ، تو آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ تو آپ سوچیں گے کہ اس کی گاؤں میں جو چیزیں ملتی ہے اس پر غور کرو، اس کے گاؤں میں چاول ملتا ہے، اس کے گاؤں میں شکر ہے، اس کے گاؤں میں نمک ہے، اس کے گاؤں میں جو ہے گڑ ہے، اس کے گاؤں میں فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ تو اب ان چیزوں میں سے آپ اس کو سمجھانا ہے تو کیا بولیں گے آپ بولیں گے کہ برفی بولے تو وہ کیا کہتے ہیں گیہوں کے ویسی رہتی، برفی بولے تو چاول کی ویسی رہتی، نمک کی ویسی رہتی، ایسا بولیں گے؟ سب سے قریبی چیز کیا ہے؟ گڑ ہے، گڑ۔ تو کہیں گے ہاں برفی جو ہے وہ گڑ کیسا رہتا؟ گڑ گڑ، آپ کو ایک اسپیشل گڑ ملیں گا آپ کو، لیکن جب وہ کھائے گا تو بولے گا کہ نہیں یہ، یعنی لے گا تو وہ کہے گا اچھا یہ شہر کا گڑ ہے یہ، لیکن کھائے گا تو کہے گا نہیں یہ تو بہت اعلیٰ چیز ہے بھائی، یہ تو اور بہت مزیدار چیز ہے، تب اس کو پتہ چلے گا کہ نہیں یہ گڑ نہیں ہے، یہ برفی ہے۔ تو اس طرح سے جب کوئی آدمی کسی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کے سمجھ کے مطابق اس کے لیے جو سب سے قریب کی چیز رہتی ہے، سب سے قریب کی چیز رہتی ہے، اس طرح سے سمجھانا ہے۔ ایک دلچسپی کے لیے ایک بات میں سنا دوں کہ ایک مرتبہ جو ہے میں اپنی بھانجی کے سامنے وہ پرانے آڈیو کیسٹ نہیں ہوتے تھے ٹیپ ریکارڈ میں جو یوز ہوتے ہیں، ابھی بھی بعض جگہ یوز ہوتے ہیں لیکن نئے بچوں کو نہیں معلوم، یہ خاص طور پہ شہروں کے بچوں کو، تو وہ کیسٹ جو ہے پرانی نکال کر بیٹھا، تو وہ میری بھانجی دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے؟ وہ کیسٹ جو ہوتی نا آڈیو کیسٹ ٹیپ ریکارڈ میں جو ڈالتے تھے، وہ دیکھ کے یہ کیا چیز ہے؟ تو میں بولا بیٹے یہ ایک ایسی چیز ہے، اس کے اندر آڈیو جو ہے اپنا آواز جو ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے اور اس کو اپن ڈال کے سن سکتے ہیں۔ تو بچی بولی کہ چار کونی سی ڈی، چار کونی سی ڈی، کیونکہ ان کا دور جو ہے یہ سی ڈی میموری کارڈ وغیرہ کا ہے، تو ان کو آڈیو کیسٹ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو ان کو سمجھانے کے لیے وہ کیا کہہ رہی ہے کہ وہ چار کونی ریکٹینگل سائز کے شیپ، ریکٹینگل شیپ کی جو ہے وہ سی ڈی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے جو آدمی کوئی چیز کو نہیں جانتا ہے تو اس کے قریب کی چیز کو کیچ کر لیتا ہے۔ وہ اتو بھی متشابہہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اس میں مشابہت لگ جاتی ہے، مشابہت لگ جاتی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہے، فِيهَا فی میں، ہا اس، فِيهَا اس میں، وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہے اس میں، یعنی ان جنتوں میں، ازواج جوڑے، مطہرۃ خوب پاک کیے ہوئے، ازواج مطہرۃ مطہر پاک کیا ہوا، مطہرۃ اس کا فیمیل ہے، اس کا مؤنث ہے، مطہرۃ طاہر جو پاک ہے، مطہر ہے مطہر جو پاک کیا گیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ پاک کیے گئے، اور ان کے لیے اس میں ہے، یعنی اس جنت میں ان کے لیے ہے پاکیزہ جوڑے، پاکیزہ جوڑے۔ اب زوج کا لفظ جو ہے مرد اور مذکر مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے، زوجہ جو بولتے ہیں نا، زوجہ یہ اردو میں کہا جاتا ہے، زوجہ عربی میں بھی کہہ رہے ہیں آج کل، لیکن اصلاً تو حضرت قبلہ بھی لکھے ہیں کہ اصلاً عربی میں زوجہ کوئی ورڈ نہیں ہے، کیونکہ زوج کا مطلب ہوتا ہے جوڑا، مرد کا جوڑا عورت ہے، عورت کا جوڑا مرد ہے، اس میں مذکر مؤنث لفظ جوڑا میں، لفظ یہ ورڈ آف جوڑا میں مؤنث مذکر بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے جی۔ یعنی مرد کی بیوی ہوتی ہے، بیوی کا شوہر ہوتا ہے، یہاں پر مذکر مؤنث بنانے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کہنا چاہیں مرد کا جوڑ، عورت کا جوڑش رہے گا، وہ سمجھ رہے؟ تو زوج کا جو لفظ ہے، زوج مفرد ہے، ازواج اس کی جمع ہے، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ جی، اور ان کے لیے ہے اس میں پاک کی ہوئی بیویاں جی، وَلَهُمْ فِيهَا ایمان والوں کی بیویاں پاک کی ہوئی رہیں گی جی۔ اب اس سے ایک مفہوم میرے کو بھی ذہن میں آیا، جو کہ یہاں پر لکھا ہوا نہیں، میرے کو ذہن میں آیا، اور وہ صحیح بھی ہو سکتا اور وہ یعنی میرا قیاس بھی ہو سکتا غلط، مگر غالب گمان ہے کہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو دنیا میں جو ان کی بیویاں ہیں وہ نہیں، ان کے علاوہ جو ہیں وہ حوریں رہیں گی، یہ رہیں گی، وہ رہیں گی، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ سے مراد میرے کو تو یہی سمجھ میں آیا کہ جو دنیا کی بیوی ہوتی ہے وہی مراد ہے،
وہی مراد ہے۔ اب بعض حضرات اس سے ناراض بھی نہیں ہو جائیں، کیونکہ عام طور پہ بولتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، دنیا کی بیوی وہاں پر نہیں ہونا، دنیا میں بیوی لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ چلو ہنسی مذاق کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہاں پر لفظ مطہرہ ہے، مطہرہ، پاک کی ہوئی۔ مرد کے لیے بھی یہی معاملہ رہے گا اور عورت کے لیے بھی یہی معاملہ رہے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک کر دے گا، پاک کر دے گا، بد اخلاقی سے پاک کر دے گا، کیا کہتے ہیں، بیماریوں سے پاک کر دے گا، بدصورتی سے پاک کر دے گا۔ جو کمزوری تھی نا دنیا کے اندر، جو آدمی اپنی بیوی میں یا جو بیوی اپنے شوہر میں جو کمزوری دیکھتی، جب جنت میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تو ان میں سے کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ بھی کوئی عورت شکایت کرے گی کہ میرا شوہر بدصورت ہے، کوئی مرد کیا کہتے ہیں شکایت کرے گا کہ میری بیوی ہمیشہ بیمار رہتی ہے، کوئی کہے گا کہ ان کی بڑی لمبی کرکری رہتی ہے، بڑی ہر بات پہ حجت، جھگڑا اور ضدی مزاج ہے، تو وہ ضدی پن چلے جائے گا، وہ بیماری چلے جائے گی، وہ بدصورتی چلے جائے گی، کوئی خرابی ان کے اندر نہیں ہوگی، بالکل پاک صاف، ہر لحاظ سے حسن اخلاق، حسن کیا کہتے ہیں صحت اور حسن و جمال اور سارے چیزوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ یعنی ایمان والے، فیہا اس میں یعنی جنت میں، اور وہ ایمان والے اس جنت میں خالدون، خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والا، خالد، خالد جو نام رکھتے ہیں نا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہنے والا، ختم نہیں ہونے والا، جس کو فنا نہیں، جو ختم نہیں ہوگا وہ خالد ہوگا۔ جی خالدون اس کی جمع ہے، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، وَهُمْ فِيهَا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔